الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وہ وقت بڑا قابل ذکر ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابا اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے فَقُلْنَا یا آدم ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ یہ تمہارا دشمن ہے اس کو نوٹ کر لو وَلِزَوْجِكَ اور یہ تیری بیوی کا بھی دشمن ہے فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى یہ تمہارا دشمن ہے اس کو برداشت نہیں ہے کہ تم جنت کے اندر رہو خیال رکھنا کہ یہ تمہیں جنت سے نکالنے کا سبب و ذریعہ نہ بن جائے فَتَشْقَى پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے جبکہ اب جنت میں تمہارے لیے إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى اس جنت میں تمہارے لیے نہ بھوک ہے نہ ننگا پن ہے جو کھانا ہے لذت کے لیے کھانا ہے بھوک کی وجہ سے نہیں اور ننگا پن نہیں ہے برہنگی نہیں ہے وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى اور اس جنت میں تمہارے لیے کوئی پیاس نہیں ہے اور نہیں اس میں کوئی دھوپ ہے کہ چھاؤں کی تلاش میں گھومے پھرتے رہو فوسوس الیہ الشیطان شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا قالا اور اس نے کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی آدم کیا میں تجھے نہ بتاؤں ایک ایسے درخت کے بارے میں کہ اس کا پھل کھانے کے بعد بندہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کا ہو جاتا ہے وہ ملکن اور ایسی بادشاہت مل جاتی ہے کہ لا یبلا جو کبھی پرانی نہیں ہونے لگی وہ سدا بہار ہے فَأَكَلَا مِنْهَا بہرحال آدم نے اور حوا نے اس جنت کے پھل میں سے کھا لیا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا کھانے کی دیر تھی ان کے سطر ان پر ظاہر ہونے ہو گئے ایک دوسرے کا سطر اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا تھا اب انہوں نے ایک دوسرے کا سطر دیکھ لیا جنت کا لباس ان کے اوپر سے ہٹ گیا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور لگے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو جسم کو چھپانے کے لیے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس سے کوتاہی ہوئی اور وہ
غلطی میں پڑ گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے ان پر متوجہ ہوئے، ان کو چن لیا۔ فتاب علیہ، اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہدا، اور راستہ دکھلا دیا۔ قال اہبطا منہا جمیعا، لیکن اب اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں آدم اور حوا یہاں سے اہبطا منہا جمیعا، کہ تم دونوں سب کے ساتھ یعنی اپنی اولاد اور اپنی نسل کے ساتھ اس جنت سے نکل جاؤ۔ اور بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض تمہارے بعض کا تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پیغام آ جائے تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ گمراہی ہوگی نہ بدبختی ہوگی۔ قرآن مجید کھولا تو 16واں سپارہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 سے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے حق و سچ کہنے، ہم اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے سورہ انفال کے تقریباً کوئی 4 درس یعنی 4 جمعات سورہ انفال کے اوپر گزر چکے تھے، اور پچھلے جمعے میں نے ان کے متعلق جو ایمان والوں کی صفات ہیں اس کا تذکرہ آخر میں کر دیا تھا۔ خواہش ہے کہ تھوڑی سی چند باتیں اس کے اوپر ہو جائیں، پھر جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس سے پر بات کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، قرآن جب بھی اترا ہے تو کسی پس منظر میں اترا ہے، لیکن قرآن کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ قرآن کے اترنے کا ایک پس منظر ضرور ہے، لیکن قرآن صبح قیامت تک کے لیے۔ اب جو حکم آیا، جو بات آئی، جو قانون آیا ہے وہ اس پس منظر کے ساتھ نتھی نہیں ہے، بلکہ یہ صبح قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ اور دستور کے طور پر آیا۔ مسلمانوں کو پہلی دفعہ مال غنیمت حاصل ہوئی تھی، اس سے پہلے امتوں میں مال غنیمت یعنی جتنے دین سماویہ ہیں، آسمانی دین ہیں، ان سب میں مال غنیمت مجاہدین کا حق نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کا حق نہیں ہوتا تھا۔ جتنا بھی کافروں سے مال حاصل ہوا ہے اس کو ایک جگہ رکھا جاتا تھا اور ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ مجاہدین کے لیے وہ چیز جائز نہیں تھی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے جائز اور حلال کر دیا۔ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، انفال نفل زائد، نوافل جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ زائد ہوتے ہیں، فرضوں سے زائد، اس لیے ان کو نوافل کہا جاتا ہے۔ یہ فرضوں سے الگ ہیں، زائد ہیں۔ اس سے نوافل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرضوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہوتی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جاتی ہے۔ سنن جتنے سنتیں یہ بھی نوافل میں داخل ہیں، یعنی فرض سے زائد جتنے بھی ہیں، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا نبی علیہ السلام نے اہتمام کیا ہے، ہم ان کو فرق کرنے کے لیے کہتے ہیں سنت مؤکدہ، اور جو کبھی کبھار پڑھی ہیں ان کو کہتے ہیں غیر مؤکدہ، اور جو اس سے علاوہ ہو ہم اس کے لیے نفل کا لفظ بولتے ہیں۔ جبکہ فرض سے جتنے بھی الگ ہیں وہ سب اصل میں نوافل ہیں، پھر درجات کے اعتبار سے ان کی تقسیم ہے۔ تو نفل کا معنی زائد ہوا، یعنی یہ چیز اس امت کے لیے زائد طور پر حلال ہے، پہلے امتوں میں یہ چیز حلال نہیں تھی۔
مال غنیمت پہلی دفعہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اس میں اب اللہ کا حکم پہلے سے موجود نہیں تھا، اختلاف آیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا حقدار کون ہے۔ اللہ نے ایک ضابطہ دے دیا اسلام صبح قیامت تک کے لیے کہ آپ کہیں قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، مال غنیمت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے یہ اختیار رسول اللہ کو دیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ دنیا میں اللہ کے قانون کی تشریح کرنے والے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کو ناراض نہ کرو کہ اس کا حق اللہ کا ہے اور اس کی تقسیم کا حق رسول اللہ کا ہے۔ رسول اللہ جس کے لیے جو مقرر کر دیں گے وہ ملے گا، اور پھر حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ پا پیادہ کے لیے ایک حصہ ہے، گھڑ سوار کے لیے 2 حصے ہیں، اور تفصیلات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر طریقہ بتا دیا، تو فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کو ناراض نہ کرنا کہ اپنی خواہش کو بیچ میں لا کر کہ جی میں نے بہت کام کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اس کو ناراض نہ کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حلال اللہ نے کیا ہے، ورنہ پہلے امتوں کے لیے یہ حلال بھی نہیں تھا، اس لیے اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے اس کی تقسیم کا اختیار رسول اللہ کو دیا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی سے رہو، کیونکہ لازمی بات ہے، رائے کے اختلاف بعض دفعہ جو ہے وہ افتراق تک پہنچ جاتا ہے۔ اختلاف رائے حق ہے، یہ عام بات کر رہا ہوں، اس پر بات نہیں کر رہا۔ خلاف کرنا نہیں چاہیے، اختلاف کرنا چاہیے، لیکن جہاں فیصلہ ہو جائے تو وہاں اختلاف کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اختلاف نہیں کرتا، وہ خلاف کرتا ہے، وہ مخالف ہے۔ مشاورت کیا چیز ہے؟ مشاورت کا ہوتا ہی مقصد یہ شورا، ہر ایک نے اپنی رائے دینی ہے، اور امیر نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب امیر اس سے پہلے اختلاف رائے ہوگا، آپ کچھ کہیں گے، میں کچھ کہوں گا، میرے سوچنے کا معیار اور ہے، آپ کے سوچنے کا معیار اور ہے، میں ایک پہلو کو دیکھ رہا ہوں، آپ 2 پہلو کو دیکھ رہے ہیں، اور تیسرا آدمی 3 پہلو کو دیکھ رہا ہے، اور ایک آدمی 6 پہلو کو دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک کی اپنی عقل ہے، اپنی دوڑ ہے، اپنی پہنچ ہے، اور یہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں جب آدمی مشورے کے لیے بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ یار اس پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میرے خیال میں بھی نہیں آئی یہ بات کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے حق ہے۔ مال غنیمت میں جب اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تو صحابہ کا اختلاف ہوا، وہ اختلاف حق ہے، لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو اب اختلاف کی گنجائش نہیں رہی۔ یہی ہوتا ہے، امیر جب فیصلہ کر دے اب کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک فیصلے کے اوپر جمع ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جمہوریت، مغربی جمہوریت، یہ لعنت، اور اس مغربی جمہوریت کا نام رکھ دیا اسلامی جمہوریت۔ گندگی کا نام ہے پاک گندگی، ایک ہے ناپاک گندگی اور ایک ہے پاک گندگی۔ جس طرح یہ تقسیم عقل و نقل کے خلاف ہے کہ گندگی کبھی پاک نہیں ہو سکتی، اس طرح جمہوریت کی تقسیم بھی اسی طرح باطل ہے کہ جمہوریت گند ہے، وہ کبھی پاک، وہ اسلامی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جمہوریت میں اپوزیشن جمہوریت کا حسن ہے
کہتے ہیں نا اپوزیشن جمہوریت کا حسن ہے، اور جہاں اپوزیشن مضبوط نہ ہو تو حکمران بھی کہتے ہیں، حکومت کرنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا۔ ہاں، جب تک شور شرابہ نہ ہو، کاپیاں نہ پھاڑیں، کاپیاں نہ اچھالیں، دست و گریباں نہ ہوں، گالیاں ایک دوسرے کو نہ دیں، تو ان کو حکومت کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے علیکم السمع والطاعہ، جمہوریت یہاں پر اپوزیشن کا تصور ہی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام ہی حکمران کیوں نہ ہو، تم نے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا ہے، تم پر لازم ہے کہ اس کی بات کو سننا اور ماننا۔ ہاں، جب وہ اللہ اور رسول کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، پھر آپ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ نے آپ کو حیثیت اور دی ہے اس کے مطابق، کوئی زبان سے روک سکتا ہے، کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ زبان سے روکنے والے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنے والے ہاتھ سے روکیں۔ اس کو ہاتھ سے اس کے وزیر روک سکتے ہیں، مشیر روک سکتے ہیں، اس کے کابینہ کے ممبر روک سکتے ہیں، وہ طاقتیں روک سکتی ہیں جو اس کو لے کر آئی ہیں۔ زبان سے روکنا علماء کا کام ہے، ہم نشاندہی کریں گے یہ کام غلط ہو رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو رہا، قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور آپ کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے، حاکمیت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور آپ کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون اس ملک میں نہیں بن سکتا، لیکن وہ سب لکھے کا لکھا ہی رہا ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ میں مال غنیمت اس سے پہلے کوئی حکم نہیں تھا، اس کی تقسیم میں اختلاف ہو گیا، اللہ نے کہا اختلاف کوئی نہیں، ختم، خبردار، اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اور اس کے تقسیم کے اختیار رسول اللہ کو ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کے حکم نہ ٹوٹے، تم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی سے رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے حکم پر چلو، رسول کے حکم پر چلو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو صحیح معنوں میں تو تمہیں اللہ کے حکم، نبی کے حکم سے باہر نہیں نکلنا، اور آپس میں صلح صفائی سے رہنا ہے۔ مال و دولت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے تم نے آپس کا جو اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، اسلام کا رشتہ ہے، اس کو نہیں توڑنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں معاشرت کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صلح صفائی سے رہو اور اللہ کے حکم، نبی کے حکم پر چلتے رہو۔ صرف اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا حکم بھی کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو، اپنی مرضیات کو، اپنے باہمی جھگڑوں کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈالو، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اس کو نبٹاؤ۔ تو مومن ہونے کے لیے تین چیزیں بتائی، اگر تم مومن ہو تو تمہیں تین کام کرنے، بلکہ چار کام کرنے۔ تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کے لیے یہی بتایا جائے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ۔ تقوی کو شعار بناؤ، تقوی ہے اللہ کی ناراضگی، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ تمہارے لیے سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ ناراض ہو گیا تو ساری جگ، ساری دنیا تمہارے قدموں میں بھی آ جائے، تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہونے لگا۔ تقوی، اور تقوی کے لیے کیا کہا؟ آپس میں صلح صفائی سے رہو۔ صلح صفائی سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، تو معاشرے میں
اللہ کے حکم پر چلنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اگر میرا رخ مشرق کو ہے، ایک مغرب کو، ایک کا مشرق کو، ایک کا شمال کو، ایک کا جنوب کو، ہر ایک کی اپنی اپنی ہے یہاں پر، تو پھر جس معاشرے میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں ہے، یگانت نہیں ہے، وہاں اللہ کا حکم پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز فرمائی تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ آپس میں صلح صفائی سے رہو۔ اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اس کو نبھاؤ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے وہ قطع تعلقی کرے 3 دن سے زیادہ۔ ناراضگیاں ہیں لیکن 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں پالنی۔ ہاں خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ اس سے جتنا دور رہیں تو آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ اس سے صلح کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس سے اللہ نے کہا ہے، اور آپ اس کے قریب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دیتا ہے ہمیشہ۔ ایسے بھی معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے جب اس کے قریب ہوئے اس نے نقصان دیا ہے، آپ کو عافیت، آپ کی ٹینشن اسی میں ہے کہ آپ ذرا سائڈ پر رہیں، اس سے الگ تھلگ رہیں۔ جتنا الگ رہتے ہیں اتنا آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا اس کی اجازت ہے، صرف اس سے شر سے بچنے کے لیے۔ اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تقویٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کے حکم پہ چلو، رسول اللہ کے حکم پر چلو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ اور آگے ہر آدمی کہے گا میں بھی مومن ہوں جی۔ جو نرا کافر ہے وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ کہتا ہے مومن، اسی مومن ہاں جی۔ اس لیے قرآن نے جہاں بھی مومن کا لفظ آیا اللہ نے ایمان کی صفات بیان کی۔ اگر یہ صفات ان میں ہیں تو وہ مومن ہیں، اگر یہ صفات نہیں ہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ جتنے درجے کی صفات ہیں اتنے درجے کا مومن ہے۔ اللہ نے تو ایک پیمانہ دے دیا، اس لیے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون، ایمان والے تو بس وہ ہیں کہ الذين اذا ذكر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ 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 کیا جاتا ہے، نہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات ان کو پڑھ سنائے جاتے ہیں، اللہ کے احکامات ان کو پڑھ سنائے جاتے ہیں، اللہ کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، اس معاملے میں اللہ یہ چاہتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ سنائی جاتی ہیں، اللہ کے احکامات بتائے جاتے ہیں، تو وجلت قلوبہم، اس کی عظمت و جلال کا دھیان دیکھتے ہوئے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے عظمت و جلال سے ان کے دل بھر جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ آدمی غفلت سوار ہوتی ہے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں، تو بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں پر بہت کم ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا کہاں لکھا ہے، کہاں ہے جی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان والے۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ، میں سلنڈر، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے آگے مسلمان چوں نہیں کرتا۔ ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کے معاملات خراب ہو گئے، معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے، تو ان کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا، اس نے اپنی انانیت کو چھوڑ دیا، انا چھوڑ دی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پستی دیتے ہیں۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا یہ انسانیت ہے، یہ آدمیت ہے۔
آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، ایک ایک کی غلطی ہوئی تھی۔ آدم سے پوچھا کیوں، تو آدم نے ہاتھ جوڑ دیا، اللہ غلطی ہو گئی۔ شیطان سے پوچھا کیوں، شیطان نے کہا میں چنگا، میں وڈا۔ اپنی صفائی بیان کرنی شروع کی، اپنا حق بتانا شروع کیا، اور اللہ پر اعتراض کیا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ اور رسول کا حکم آ جائے وہاں اڑی کرنا شیطانیت ہے۔ تو فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں تو وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں، او جی ایسی مسلمان ہو کے پھنس گئے ہیں، نہیں، ان میں اور جذبہ اطاعت بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے تقاضے، ایمان کے تقاضے، مقتضیات ایمان۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے تقاضوں پر پورے اترتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی اس وجہ میرے کو نماز نہیں پڑھی جاتی، اس گرمی میں مجھ سے مسجد نہیں جایا جاتا، اس گرمی میں مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، اور جی میں سود میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، سود کے بغیر میں کاروبار کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کے بغیر یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن تو یہ ہے کہ اس کے ایمان اور بڑھتا ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اور تیار ہوتا ہے۔ جنگ احزاب قرآن میں ذکر ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، جماعتیں۔ جنگ احزاب اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس جنگ میں عرب کے تقریباً تمام قبائل مل کر آئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو انہوں نے آپس میں یکا کر لیا تھا، اجتماع کر لیا تھا کہ اگر یہ مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہم جو گاٹ الگ الگ رکھا ہوا ہے، ہر گاٹ کا بندہ اپنے گاٹ تک وابستہ ہے، ہم سب کی دبائی ہے، ہم یکجا ہوں، آپس کے اختلاف پیچھے رکھیں، ہم بعد میں آپس کے اختلاف کا معاملہ حل کر لیں گے، پہلے اسلام کو ختم کریں۔ آج بھی ساری دنیا اسی بات پر چل رہی ہے، سارا کفر یکا کیا ہوا ہے کہ اسلام کو ختم کرو۔ جب وہ پورے قبائل اکٹھے ہو کر آئے نا، ایک بہت بڑا مجمع تھا، تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب ایمان والوں نے اس کو دیکھا نا، اتنے بڑے مجمع کو، مسلمان تو کمزور، اسباب مالی اسباب کے اعتبار سے کمزور، تعداد نفری کے اعتبار سے کمزور، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والوں نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ جب انہوں نے لشکر دیکھا، بڑا عظیم لشکر، بہت بڑا لشکر دیکھا، تو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، او یہ تو وہی لشکر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم پر جماعتیں امڑ آئیں گی، آپس میں متفق ہو کر آئیں گی، بھوکھوں کی طرح آئیں گی۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا تھا، ام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ یہ کافی ہو جائے گا کہ ہم مومن ہیں، اتنا کہہ دینا جنت جانے کے لیے کافی ہوگا؟ کہا ہرگز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلوں لوگوں کو بھی آزمایا ہے دعویٰ ایمان میں، ہم ان کو بھی آزمائیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ایسے حالات لائیں گے
اللہ سچوں کو بھی ظاہر کریں گے، دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ اللہ ایسے حالات لائیں گے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا، مکی صورت ہے، اللہ نے فرمایا تھا، اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، ضرور تمہیں آزمائیں گے معمولی چیزوں سے، من الخوف، خوف دشمن کا مسلط کریں گے، والجوع، بھوک مسلط کریں گے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کی کمی، جانوں کی کمی، گھاٹے، مالی گھاٹا، جانی گھاٹا، یہ سب تمہیں پڑیں گے، پھر تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو ان حالات سے گزر کر ثابت قدم رہے گا وہ اس پر اور یہ کہے گا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور استقامت کا مظاہرہ کرے گا، اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ تو ایمان والوں نے جب دیکھا ایسے لشکر کو تو کیا کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا تھا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کافروں کے ان جتھوں نے ان ایمان والوں کے اندر اضافہ نہیں کیا مگر ایمان کے ہی اضافہ کیا، اور تسلیمہ اطاعت گزاری اور فرما برداری کا اضافہ کیا، کہ اتنے زیادہ مومن پکے بن گئے اور اتنے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن گئے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ یہ کس کی شان ہے بولو؟ اور اللہ یہی فرماتے ہیں کہ مومن کی شان ہی یہ ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، معیار اونچا ہوتا ہے، ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں سود سے کیسے بچ سکتا ہوں، میں آج اس کام سے کیسے بچ سکتا ہوں، جی میں جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے کر سکتا ہوں، اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے تو نقصان ہوگا، میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان یہی کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بولتے نہیں آپ، شاید سارے آپ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان کا معاملہ ہی آج یہ ہے، مسلمان نام سے تو نہیں ہوتا نا، میرا نام مسلمان ہو گیا، لیبل لگ گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں، بس میرے شناختی کارڈ میں میرا مذہب اسلام لکھا گیا تو میں مسلمان ہوں، میرا نام میرے باپ دادوں نے عبداللہ رکھا میں مسلمان ہوں، میرا نام غلام رسول رکھا تو میں مسلمان ہوں۔ نہیں، مسلمانیت تو ایک اندر کی چیز ہے، اس کا پیمانہ دنیا میں، اگر دنیا میں بھی ہے، اللہ نے قرآن و سنت کیوں اتارا ہے، کیوں نازل کیا ہے، یہ پیمانہ لگے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کافر بناتے ہیں، مولوی کی باپ کی طاقت ہے کافر بنائے، کوئی کسی مسلمان کو کوئی کافر بنا نہیں سکتا ہے، کافر کو بتاتے ہیں، کافر کون ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں، تھوڑا راستہ دے دو، کافر کون ہوتا ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، یہ مولوی نہیں بتاتا، یہ تو اللہ خود بتاتے ہیں۔ کون بتاتا ہے بولو؟ اللہ خود بتاتا ہے۔ اور دیکھو پھر وہی بات ہے، اللہ نے کہا جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، بولو ایمان والوں کا ایمان۔ اور قرآن میں سورہ احزاب کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جب دشمن جمع ہو کر آئے تو اللہ صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، کہ صحابہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ صحابہ نے اس تکلیف کو دیکھ کر، اس اپنے مد مقابل کافروں کو دیکھ کر جہاں لوگوں کے ہوش اڑتے ہیں، صحابہ کا ایمان کا معیار بڑھا یا نہیں بڑھا؟ بولو۔ اور اگر آج ان صحابہ کو کوئی منافق کہے، کوئی فاسق و فاجر کہے، کوئی کافر کہے تو کیا ہم ان کو معاف کریں گے؟ صحابہ کو منافق کہنے والا خود کون سب سے بڑا منافق ہے، ان کو کافر مرتد کہنے والا سب سے بڑا کافر اور مرتد ہے، دنیا میں اس سے بڑا کافر اور مرتد کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہا اعتقادی منافق، عقیدے کا منافق، اوپر سے کلمہ پڑھ کر اندر کا کافر،
کافروں سے بھی نچلے طبقے میں جہنم کے اندر. جتنا غصہ اللہ کو منافق کے اوپر ہے نا، کلمہ پڑھ کر مسلمان کا روپ دار کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے والا، اتنا غصہ اللہ کی قسم اللہ کو کافر پر بھی نہیں ہے. سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے، ایمان والوں کی 5 صفات کا ذکر ہے. شروع میں ایمان والوں کی کتنی صفات کا ذکر ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. 3 صفات. الذین یؤمنون بالغیب، آگے ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم الکافرون واولئک هم المفلحون. 5 صفات. اس کے بعد کافروں کے اللہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کافروں کی کتنی صفات کا ذکر کیا؟ 3. کتنی صفات کا ذکر کیا؟ اور اس کے بعد منافقوں کا شروع کرتے ہیں اللہ، اور منافقوں کی 13 صفات کا ذکر کیا. کتنا؟ مومنوں کی کتنی صفات بتائیں؟ 5. کافروں کی 3 اور منافقوں کی 13. اور اسی میں یہ بات بھی ہے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، منافقوں کی صفات شروع کے اندر ہی اللہ نے بتا دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاتے ہیں، جیسے صحابہ ایمان لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں. ہم ابو بکر نہیں ہیں، ہم عمر عثمان و علی کی طرح ایمان نہیں لانے لگے. وہ تو نعوذ باللہ بیوقوف ہیں کہ مال بھی دے رہے، جان بھی دے رہے، وطن بھی چھوڑا، کاروبار چھوڑا، ہر چیز کی قربانی دی. ہم ایسے بیوقوف نہیں ہیں. اللہ نے جواب میں کہا الا انہم هم السفہاء، لوگوں گوش و ہوش سے سنو، میرے ان یاروں کو، میرے نبی کے ساتھیوں کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں. خود کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جو صحابہ کے لیے گندی زبان استعمال کرے، آپ وہی گندی زبان اس کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ایک صفت ان کی، ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد مت کرو، زمین پر فساد مت کرو، تو کہتے ہیں الا قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں اصلاح تو ہم ہی کر رہے ہیں، ہم نے برداشت کیا ہوا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں صحابہ کا دشمن جب اسے کہا جاتا ہے بھائی آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، کیوں ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو فساد کا باعث ہیں، تو آپ ان کو سن لیں، نیٹ پر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں یہ امن سکون ہماری وجہ سے ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ ابھی تازہ کی بات ہے، ساجد نقوی نے نیٹ پر موجود ہے. وہ کہتا ہے اگر ہم نے برنا ہو نا، لوگوں کو ہم دعوت دیں تو اسلام آباد میں جگہ نہیں ہوگی. پھر وہ دھمکی دے رہا ہے، کہتے ہیں اسلام آباد میں جگہ نہیں ہوگی. اور کسی درجے میں وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ میرے اور آپ کی غیرت کو للکار رہا ہے. وہ بڑا عجیب طریقے سے بیان کر رہا ہے. آپ اس کے بیان کو سنیں، اس میں تعلی زیادہ ہے، سرکشی زیادہ ہے. اس کا سارا حاصل خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں. وہ ہماری اور آپ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے. میں اور آپ بغیرت ہیں، دین کے معاملے میں بغیرت واقع ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں میرا کیا کام ہے، وہ جان مولویاں دا کم میں. صحابہ میرے ہیں کہ تمہارے بھی ہیں؟ بولو یار، یا تو کہو آپ کے ہیں. بس ہمیں تو یہی جو چیز ہمیں کھا گئی ہے. ان کے اندر یونٹی ہے، ان کے اندر اتحاد ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، انہوں نے ایک موقع پر مال روڈ لاہور کو چند سال پہلے بند کیا تھا، پورا لاہور جام ہو گیا تھا مال روڈ. منتے ترلے حکومت
اور ہمارا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے. ہم نے کہنا وہ مولوی کا کم ہے، مولوی جان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ کرو بھائی، آپ نے ماتم کرنا ہے، زنجیر زنی کرنی ہے اپنے گھر میں کرو، ہم نہیں روکتے آپ کو، آپ ضرور کریں، ورنہ ان کا دین میں بھی ماتم نہیں ہے. ایران میں ماتم نہیں ہوتا بھائی سڑکوں پر نکل کر، ایران میں نہیں ہوتا، ان کی حدود ہے، اس حدود کے اندر ہوتا ہے. یہاں ہر سڑک کا پرمٹ انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، آپ کے دل میں جو ہے، آپ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، جو رکھتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر سب کچھ کرو، جو تمہارے من میں آتا ہے کرو. گالیاں دینی گالیاں دو، لعنتیں کرنی لعنتیں کرو، وہ لعنت گھوم کر تم پر آنے لگی ہے. لیکن میرے دروازے پر کھڑے ہو کر بولو یار آپ تو اتنا بھی ساتھ نہیں دے رہے ہو، میرے دروازے پر کھڑے ہو کر کیوں کر رہے ہو، مجھے سنا کے کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، فساد ختم ہونا چاہیے اس ملک سے. آپ اپنے دائرے میں رہیں. تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، آج بھی ہے، اور جی اس امن ہے تو ہماری وجہ سے. اللہ کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون، ان کو دوڑ کر لو، یہی فسادی ہے. ولکن لا یشعرون، سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آج اتنی بات اس پر ہو گئی بات کہ ایمان والے کون ہیں. اللہ نے تو قرآن میں اس صفات کو بتایا، یہ ہیں، یہ ایمان والے ہیں. اور جن میں یہ صفات ہوں گی مومن ہے، جن میں یہ ہوگا وہ کافر ہے، جن میں یہ صفات ہوں گی وہ منافق ہے. قرآن نے کسی کا نام نہیں دیا. میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی اس میں یہ پہلی بات یہ پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ فاتقوا اللہ، تقویٰ. مسلمان کا پیش نظر صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ رب ناراض نہ ہو جائے. مسلمان کے پیش نظر صرف کیا ہونے چاہیے؟ اللہ ناراض. ذرا زور سے بولو اللہ ناراض. اور اللہ کی ناراضگی صرف یہ نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوں گے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دیندار ہوتا ہے. دینداری ان 5 چیزوں کا نام ہے. ان سب میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ناراض تو نہیں ہو رہا، میرا کوئی ایسا عقیدہ اور عمل سے رب ناراض تو نہیں ہو رہا، میں نبی کے طریقے سے ہٹ کر تو نہیں جا رہا، میں سنت کے راستے پر ہوں، کہیں بدعت میں تو نہیں جا رہا، عقیدت اور محبت کے حد کے اندر ہوں کہ عقیدت اور محبت میں غلو کر کے عقیدت اور محبت کے حد سے نکل کر اگلے کو معبود تو نہیں بنا رہا، اس کو مقام جو ہے نا رب والا مقام تو نہیں دے رہا، اللہ والا مقام مرتبہ تو نہیں دے رہا. ہر چیز میں دیکھنا ہے. مسلمان قدم بعد میں اٹھاتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ پہلے کرتا ہے. کہیں میرا یہ قول، یہ عمل، یہ کردار، یہ اخلاق، یہ گفتار کہیں اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے. یہ مومن کی شان ہے. قرآن نے بتائیے مومن کی توجہ ہر وقت کس کی طرف رہتی ہے؟ اللہ کی طرف. یہ مومن کی شان ہے. یہ اس لیے بتانے کے لیے نہیں ہے کہ میں بتا کر فارغ ہو گیا، آپ سن کر فارغ ہو گئے. یہ عمل کرنے کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گے؟ بولو کوشش کرو گے؟ غمی خوشی آپ کا انفرادی اجتماعی کوئی بھی معاملہ ہے، دین صرف مسجد کے اندر کا نام نہیں ہے. ہم عیسائی نہیں ہیں کہ ہفتے میں ایک دن چرچ چلے گئے تو وہ ہماری عبادت کا دن ہے. مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. مومن کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، کھانا پینا سب کیا ہے؟ اس کی دنیا نہیں ہے. اس کی دنیا کہنے میں دنیا ہے، اس کی دنیا بھی اصل میں کیا ہے؟ آخرت ہے. بولو اس کی دنیا بھی اصل میں کیا ہے؟ آخرت ہے. آپ راستے میں دائیں طرف چلیں گے تو ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ آپ جا اپنے کام کے لیے رہے ہیں، پر آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں کہ آپ دائیں سمت میں چل رہے ہیں کہ رسول اللہ دائیں سمت میں چلتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں.
اس چیز کا احساس کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے کا نہیں ہے. کھا آپ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے رہے ہیں، لیکن اس کھانے کا بھی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے. آپ قرب خداوندی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ پانی پی رہے ہیں آداب سے، چل رہے ہیں آداب سے. آپ گھر بار بچوں میں محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں کہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے. ایک صحابی تھے، بدوی تھے، نبی علیہ السلام نے ایک بچے کو پیار کیا، غالباً حضرات حسنین میں سے تھے. ان کو پیار کیا تو وہ کھڑا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنی محبت کے اظہار کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی اپنی حقیقی بیٹوں کی طرف بھی توجہ نہیں کی. اللہ نبی نے فرمایا اللہ نے تیرا دل سخت بنایا تو میں کیا کر سکتا ہوں. بچوں کو پیار دینا اور بیوی کے ساتھ نرم بولنا، یہ بھی کس کا طریقہ ہے؟ نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے. اگر ہم اس لیے یہ سب چیزیں کریں گے تو ہمیں ان سب کے کرنے کا کیا ملے گا؟ اجر. اور ایک ایک سنت ہمیں قرب خداوندی کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو مومن کی شان یہ کہ ہر وقت پیش نظر کون رہے؟ اللہ. ہر وقت پیش نظر کون رہے؟ اللہ اور اس کا رسول. اور فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی سے رہو، جھگڑے نہ کرو. جھگڑوں کرنے سے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا اتحاد کمزور ہو جائے گا. آج یہی تو ہے. باطل اس لیے تو للکارتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہاں طبقات ہیں، ہر ایک طبقہ الگ الگ ہے. ایک صف میں کھڑے نمازیوں کا دل آپس میں نہیں ملتا، ایک امام کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی آپس میں ایک نہیں ہوتے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی رکھو، معاملات صاف رکھو. اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے حکم پر آؤ، رسول اللہ کے حکم پر آؤ. اپنی مرضیات اور نامرضیات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں کے پابند کر دو. اللہ کے آگے نہیں بولنا، رسول اللہ کے آگے مرضی نہیں چلے گی. یہ مومن کی شان ہے. جہاں شریعت کا حکم آ گیا، شریعت نے طریقہ بتا دیا، وہاں آمنا و صدقنا، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں یہ زندگی میں اپنے آپ کو ایسے ڈالنا ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ انما المؤمنون، مومن کون ہوتا ہے؟ ہر آدمی کہے گا میں مومن ہوں. اللہ نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا حکم اس کے آگے آتا ہے تو اللہ کی عظمت و جلالت سے، اس کے جلال سے اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے. اور اللہ کی آیتیں جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہوتا ہے. اور میں نے سورہ احزاب کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جب پوری جماعتیں کفار مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آئیں تو مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ گھاٹا ہوا؟ اضافہ ہوا. قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو اللہ اور رسول کا وعدہ تھا جو آج ہمیں نظر آ رہا. اللہ نے بھی سچ کہا تھا اور رسول نے بھی سچ کہا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کی اطاعت میں اضافہ ہوا. تو مومن یہ کہے کہ میں سود کو کیسے چھوڑوں، میں رشوت کو کیسے چھوڑوں، میں جھوٹ کیسے چھوڑ دوں، میں یہ کام نہ کروں تو میرے کاروبار میں گھاٹا آتا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. جب اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آ گیا تو وہاں پر مومن کی اپنی مرضی نہیں چلتی. یدی میرے یہ کام نہیں ہوگا تو یہ میرا نقصان ہوگا. تیرا آخرت کا نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ہو جانے دے. آخرت کا نقصان قبول نہ کر، دنیا کا نقصان کو قبول کر. اللہ تجھے دنیا کا نقصان بھی نہیں ہونے دے گا. مشاہدہ ہے، نہیں ہونے دے گا آپ کا دنیا کا نقصان. اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہوتا ہے حالات کیسے بھی ہوں بھروسہ کس پر رکھتا ہے؟ اللہ پر. اسباب اختیار کرتا ہے جو اللہ نے حکم دیا. اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، 2 آنکھ دیے، 2 کان دیے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچ دیے. آپ ضرور اختیار کریں لیکن نتیجہ کس کے لیے؟ اللہ پر چھوڑیں. رب پر بھروسہ نہیں چھوڑنا. اعتماد، سہارا صرف مومن کس کا لیتا ہے؟ بولو یار. قبروں کا نہیں، آستانوں کا نہیں، مردوں کا نہیں،
مومن کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے رب پر. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. حالات جس رخ پر بھی پڑ جائیں مومن اپنے رب کے دامن کو چھوڑتا نہیں ہے. دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع کے لیے قربان کر دے گا, دنیا کے رشتوں کو آخرت کے لیے قربان کر دے گا, دنیا کے تعلقات کو آخرت کے اوپر قربان کر دے گا. یہ مومن کی شان ہے. لیکن آخرت کو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو دنیا کے ادنی نفع کے لیے مومن قربان کر نہیں سکتا. میرا آگے خدا نخواستہ میرے ماں باپ رکاوٹ بن جائیں, میرے دوست رشتہ دار رکاوٹ بن جائیں, میرے تعلق دار رکاوٹ بن جائیں, تو مجھے ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں چاہیے. وقت نہیں ہے میرا تھا, میں 1:30 بجے ختم کر دوں گا, اس لیے میں نے آج تقریباً 1:45 بیان شروع کیا ہے. آپ حضرات کو فرصت نہیں ہے, آپ لیٹ آتے ہیں. 2 بھائی تھے, مسلمان ہو گئے تھے. ایک مسلمان ہو گیا, ایک بعد میں مسلمان ہوا. جس یہودی نے ان کو پالا تھا, پرورش کی تھی, ان میں سے ایک جو چھوٹا بھائی پہلے مسلمان ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس چھوٹے بھائی نے اس یہودی کو قتل کر دیا. اور وہ یہودی کون تھا؟ ان کو پالنے والا. یہ یتیم تھے, بے سہارا تھے, ان کی خدمت کرنے والا. بڑے بھائی کو پتہ لگا اس نے قتل کیا ہے, تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے کو کہا کہ اس کا مال ابھی تیرے پیٹ میں موجود ہے اس وقت بھی, اور تو نے اس کو قتل کیا. تو جانتا ہے تو نے کس کو مارا ہے؟ ساری زندگی اس کا مال کھاتا رہا, اور آج بھی اس کا مال تیرے پیٹ میں موجود ہے. اس چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو جواب دیا, کہا بھائی اس سے آگے مت بڑھنا, بس یہ ہے صحابہ, کہا اس سے آگے مت بڑھنا. خدا کی قسم میں نے اس کو اپنی مرضی سے قتل نہیں کیا, میں بھی نہیں چاہتا تھا اس کو قتل کرنا, پر مجھے جس ذات نے کہا رسول اللہ نے قتل کرنا, اگر وہ مجھے کہیں کہ تجھے قتل کرو, میں خدا کی قسم تجھے بھی قتل کروں. یہ ہوتا ہے ایمان. یہ کیا میں دوست کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا, میں رشتے کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا, میں فلاں کی وجہ سے یہ نہیں کر سکا. اچھے اچھے دینداروں کی بات کر رہا ہوں, میں بے دینوں کی بات نہیں کر رہا, دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جی تیل مہندی کیوں کی؟ وہ جی بس بچے کیا کریں, بچے مانتے نہیں. دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, بس بچے مانتے نہیں, انہوں نے کیا, بس وہ کاہے کی دینداری ہے؟ کس بات کی دینداری ہے؟ بچوں نے کیا تو بچوں سے قطع تعلق ہی کر لو, بچوں کو ٹھیک ہے کر لو. آپ کی چلتی ہے تو ان کو گھر سے نکال دو, نہیں چلتی ہے تو خود گھر سے نکل جاؤ. یہی 2 طریقے ہیں نا یار. تو ایمان والے بھروسہ کس پر رکھتے ہیں؟ زندے کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے نہ دوڑو. اللہ زندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے اور قریب کو چھوڑ کر دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ہمارے شہرت سے الذین یقیمون الصلاۃ, یہ صفات ایمان والوں میں تب آئیں گی جب وہ نماز قائم کریں گے, اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ بھی کریں گے. یہ 2 صفات پھر ایسی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جن کے اندر یہ 2 صفات آ جائے نا, نماز اور انفاق فی سبیل اللہ. نماز یہ بتاتی ہے کہ میرا جھکنا بچھنا صرف کس کے لیے؟ نماز تعلق مع اللہ بناتی ہے, اللہ سے آپ کا تعلق جوڑتی ہے, تعلق بناتی ہے, مضبوط کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب آدمی بے حیائی نہیں کرے گا, شرعاً عقلاً بری باتیں نہیں کرے گا, تو وہ رب کے قریب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو قرب خداوندی عطا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز آپ کا اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. اور پھر مال کا خرچ کرنا, مال خرچ کرنا, پیسہ. انسان حریص واقع ہوا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ جب خرچ کرتا ہے, یہ 2 صفات ایسی ہیں کہ بندے کو تمام صفات بندے کے اندر لے کر آنے والی ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, فرمایا جن میں یہ صفتیں ہیں وہ پکے مومن ہیں, ٹھیک ہے نہیں ہے, اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے مقام اور مرتبہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے, اللہ ہمیں مال خرچ کرنے والا. صرف مال نہیں ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں صرف مال نہیں آ رہا, بلکہ مال بھی, صلاحیت بھی. ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے پر صلاحیت ہے,
کیا ہے بولو؟ وہ اپنی صلاحیت اسلام کے لیے خرچ کر سکتا ہے، دین کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس صلاحیت بھی نہیں، مال بھی نہیں، لیکن طاقت ہے، وہ کہتا ہے میں طاقت دینا چاہتا ہوں، میں مزدوری کر سکتا ہوں، میں مستری بن سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھ سے یہ کام ہوتا ہے۔ آپ وہ کام آگے بڑھیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں گے کہ ہر وقت رب کا دھیان رہے۔ بولو، حلال اور حرام کا کس کا دھیان رہنا چاہیے؟ اللہ کا ہر وقت کیا رہے؟ دھیان۔ اور اس کے لیے نماز قائم۔ کون کون نماز قائم کرے گا؟ 5 وقت کی نماز پورے آداب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اپنے مال اور جان اور اپنی صلاحیتوں کو بھی اسلام اور ایمان کے لیے لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من